نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے مگر یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ پاک اپنی محبوب کی شان میں فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت اس لیے ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو تمام دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، اور عرب کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، مختلف قبائل کے اپنے اپنے سردار تھے جو اکثر کسی بادشاہ کے تابع ہوتے تھے۔ قبیلے کا سردار وہی ہو سکتا تھا جس کے پاس زیادہ افراد ہوتے تھے، اور اہل عرب قوموں میں بٹے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ جو اس وقت دینی مرکز تھا اس کا حال یہ تھا کہ اہل عرب نے اس میں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ کعبے میں وہ لوگ بت رکھنے لگے تھے، اور اتنا ہی نہیں، وہ لوگ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت کے پیروکار تھے، مگر ان مذاہب کی صورت بدل چکی تھی۔ ایرانی یزدہ اور ابرمن دو قسم کے خداؤں کے قائل تھے۔ ہندوستان میں بھی بت پرستی کا دورہ تھا۔ گویا اس زمانے میں صرف عرب ہی نہیں، ساری دنیا جہالت اور گمراہی میں غرق تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور اپنی بیٹی کو اس میں ڈال دیتے تھے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اپنی بیٹیوں کو غرق کر دیتے تھے، اور بعض اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیریت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فکر و فاقہ اور نان و نفقہ لازم ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا، اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرانا چاہیے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ واقعات کی روشنی میں عرب کی وادیوں، بستیوں اور گلی کوچوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو یہ دنیا کفر کی تاریکیوں میں کیسے ڈوبی ہوئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وحی الہی کی مشعل لے کر کھڑے ہوئے۔ اس سے قبل عرب کی کیا حالت تھی؟ دنیا اس وقت کسی قسم کے گناہوں اور کس طرح کے فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی۔ ہر طرح کا وہ گناہ کرتے تھے۔ اخلاقی مذہبی حالات کس درجے تک ان کے گرے ہوئے تھے، فضول اور لایانی باتوں میں اپنے کام کو، اپنے وقت کو وہ برباد کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ بس عبادت کا لائق وہی خدا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور بیٹیوں کو، ماؤں کو اتنی عزت دی، کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماؤں کو عزت دی، اور بیٹیوں کو کہا کہ جس کے گھر میں بیٹی آ جائے تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن عرب کے حالات یہ تھے
کہ جس کعبے کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد میں عرب کے لوگ گمراہ ہو گئے اور خدا کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور اس قدر پوجا کرنے لگے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بت لا کر کے رکھ دیے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اور ان بتوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 360 بتوں کی تعداد پہنچ گئی۔ خدا کی پناہ، شاید دنیا میں کسی بت خانے میں اتنے بت نہ ہوں جتنے خدا کے اس گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جب مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی تو چونکہ کعبہ تمام عرب کا مذہبی مرکز تھا، ہر شخص کے دل میں خانہ کعبہ کا ادب اور اس کی تعظیم تھی، تو لوگوں نے سوچا جب خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے ہیں، وہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، تو پھر ہر شخص نے اپنا اپنا بت بنا لیا، اور یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر گھرانے کا، بلکہ ہر شخص کا خدا علیحدہ علیحدہ ہونے لگا۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جاتا، راستے میں جہاں قیام کرتا ان پتھروں کا چولہا بنا کر کھانا پکاتا، اور کھانا بنانے کے بعد جب فارغ ہوتا تو ان میں سے ایک پتھر اٹھاتا اور اس کے آگے سجدے میں گر پڑتا، مگر یہ پتھر ساتھ لے جانے کا قصہ درمیانی زمانے کا تھا۔ جب بت پرستی ان کی رگ رگ میں سما گئی تو پھر اس کی بھی ضرورت نہ رہی، سفر میں جہاں پڑاؤ ڈالتے وہیں سے ایک پتھر اٹھا لیتے اور اسے اپنا خدا بنا لیتے۔ ویسے بھی احتیاطاً ہر ایک کی جیب میں ایک پتھر رہتا تھا۔ راہ چلتے میں جس وقت دل چاہا نکال کر اس کی پوجا کر لی اور پتھر پھر سے جیب میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ظہور اسلام سے قبل شراب نوشی کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ شراب کا استعمال پانی سے بھی زیادہ تھا۔ بخیل سے بخیل اور کنجوس سے کنجوس شراب پینے میں اپنا مال بے خوف و خطر خرچ کرتا اور اس پر فخر کرتا تھا۔ شراب کی محفلیں جگہ جگہ بڑے زور و شور سے منعقد ہوتی، ان میں بڑے سے بڑے لوگ آ کر بہتر سے بہتر شراب لا کر اس میں پیتے، یہاں تک کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر بھی شراب چھڑکتے تھے، اور چھڑکنے کے بعد محبت کا اظہار کرتے تھے۔ قبروں پر شراب پیتے اور چھڑکنے کے علاوہ ان کو اونٹوں اور گھوڑوں کے خون سے بھی تر کرتے تھے قبروں کو۔ جوا کھیلنا ان کے نزدیک نہایت مقدس اور بڑا متبرک مشغلہ تھا۔ جو آدمی جوا نہیں کھیلتا تھا اسے ذلیل سمجھتے اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جوا نہ کھیلنے والے کی برادری اور قبیلے میں کوئی وقعت نہیں تھی، اور ایسا آدمی سب جگہ بدنام ہو جاتا تھا۔ جوا کھیلنے میں مال تو الگ رہا، بیویوں تک ہار جاتے تھے۔ بعض آدمی لڑکی کی کمر میں پتھر باندھ کر اسے کسی چشمے میں ڈبو دیتا۔ بعض ایسے بھی تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں لے جا کر زندہ گاڑ دیتے تھے، اور بعض جو جنگل میں لے جا کر لڑکی کو مارنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ ماں سے کہتے کہ بچی کا سر اور ٹانگیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، پھر خود چھری سے لے کر انہیں ذبح کر ڈالتے اور صحن میں گاڑ دیتے اور ان کو گڈھا کھود کر اس میں دبا دیتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہایت ظالمانہ کام خود ماں انجام دیتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو مسلمان ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، حضور ہماری نجات، ہماری بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو مسلمان ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میری ایک بچی تھی، نہایت پیاری صورت کی اور بڑی بھولی بھالی، مجھ پر اپنی جان فدا کرتی اور ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ جب میں گھر آتا دوڑ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی، میری گود میں لیٹ جاتی، میرے کندھوں پر چڑھ جاتی، باتیں ایسی میٹھی میٹھی کرتی کہ غیروں کو بھی اس پر پیار آتا۔ جب وہ 6 برس کی یعنی 6 سال کی ہو گئی تو ایک روز میں نے اسے نئے کپڑے پہنائے جن کو پہن کر وہ ایک گڑیا معلوم ہونے لگی۔ میں نے کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ وہ ہنستی ہوئی خوشی خوشی میرے ساتھ ہو لی۔ میں اسے ایک کنویں کے پاس لے گیا
اور جب میں اسے دھکا دینے لگا تو وہ کہنے لگی اے ابو جان کیا کر رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گڈھے میں گر جاؤں۔ لیکن میں نے اس کے الفاظ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، میں نے اس کے پیار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے زور سے اس کو دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی اور فوراً وہ مر گئی۔ یہ دردناک قصہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اسی طرح اپنی لڑکی کا واقعہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر 2 سال کی تھی۔ جب میں اسے زندہ دفن کرنے جانے لگا اور اسے لے کر میں جنگل میں چلا گیا، اور جب میں نے گڈھا کھود کر اسے دبانا چاہا تو بچی نے میرا دامن پکڑ لیا اور ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی ابو جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے دامن کو جھٹکا دے کر اپنے دامن کو چھٹا لیا اور جلدی جلدی سے اس کو گڈھے میں ڈال کر مٹی بھر دی۔ جب میں اس کو دفن کر آنے لگا تو بار بار یہ آواز آ رہی تھی ابو تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرما رہا ہے شخص، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے۔ یہ کتنا وحشتناک منظر تھا اور خوفناک نظارہ ہوتا تھا کہ جب باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود کر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ تھی ظہور اسلام سے قبل عرب کے لوگوں کی سنگین حالت ہے۔ اسلام کے نہ آنے سے پہلے یہ تھی عرب کے لوگوں کی حالت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درغور کر دیا کرتے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے چھرا بھونک دیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو گڈھوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اپنے صحنوں میں ان کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے حال میں خدا تعالی نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیکر محبت اور امن کے شہزادے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے دنیا کو محبت سکھائی، دنیا کو محبت کا درس دیا اور ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا۔